ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. حاضرین، بزرگوں، دوستوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات اور توصیفات کبریائی اور بڑائی اسی رب العالمین کے لائق و زیبا ہے کہ جو اپنی ذات میں تنہا ہے، جو اپنی صفات میں تنہا ہے، جو اپنے ناموں میں تنہا ہے، جو اپنی تدبیر میں تنہا ہے، جو اپنی تخلیق میں تنہا ہے، اسی ذات اقدس کے لیے تمام قسم کی تعریفات اور توصیفات ہیں۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین و خواتین اسلام، ایک انسان جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، ایک انسان جب رب ذوالجلال پر ایمان لاتا ہے، ایک انسان جب رب ذوالجلال کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول اور اپنا پیغمبر تسلیم کرتا ہے، تو تسلیم کر لینے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد، رب کو رب مان لینے کے بعد اور پیغمبر کو پیغمبر تسلیم کر لینے کے بعد، اس کے لیے یہ سب سے ضروری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے دائرے کو اور اپنی زندگی کے اصولوں کو اور اپنی زندگی کے ضوابطوں کو اور اپنی زندگی کے رویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے۔ رب نے جو پیغامات قرآن کی شکل میں، رب نے جو پیغامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں ہم انسانوں تک پہنچائے، تو ان پر یہ عائد ہو جاتا ہے جو اسلام لاتے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے دائرے میں رہ کر نیکیاں کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اور فرامین سے ہٹ کر نیکیاں کرنا چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ہٹ کر آزادہ کے طور پر کوئی روزہ رکھنا چاہے، کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے اور کوئی حج کرنا چاہے یا کوئی کسی اور بھی قسم کی نیکیاں کرنا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر، تو اس کو نیکیوں کا نام نہیں دیا جائے گا رب الجلال کے نزدیک، بلکہ وہ رب الجلال کے نزدیک اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس نیکی کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر کی جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو میرے دین کے اندر، جو میرے اسلام کے اندر، جو میری تعلیمات کے اندر اپنی جانب سے کسی چیز کا اضافہ کرے گا، اپنی جانب سے کسی چیز کو بڑھائے گا، اپنی جانب سے کسی چیز کو نیکی تصور کر کے نیکی کرے گا، تو وہ چیز مردود ہوگی اور وہ شخص بھی مردود ہوگا رب الجلال کے نزدیک۔ تو لہٰذا ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ چیز نیکی نہیں بن سکتی ہے جس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر نیکی مانیں، یا وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین
سے ہٹ کر نیکی جو ہے نیکی کے دائرے میں نہیں آئی رب الجلال کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتی، جیسا کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے سنا۔ اور آپ اور ہم خطبہ جمعہ کے شروع میں اور خطبہ نکاح کے شروع میں جن آیتوں کو اور جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن احادیث کو سنتے ہیں اس میں ایک لفظ اور ایک جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا ہے کہ کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر چیز ہر بدعت جو دین کے اندر اختیار کی جائے گی، ہر وہ نئی چیز جو دین کے اندر اختیار کی جائے گی اس کا معاملہ بدعت سے جڑ جائے گا، اور بدعت یہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو اور ایک مسلمان کو جو ہے رب الجلال نے جو جہنم تیار کر رکھی ہے اس جہنم تک لے جانے والی ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو اور اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو ان تمام اعمال سے بچانا ہے اور خود بھی بچنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ ہم پر حاضرین شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، آج شعبان کے مہینے کی دوسری تاریخ ہے۔ آج اس سے پہلے جو مہینہ ہم پر سایہ فکر رہا، ہم پر جو مہینہ گزرا وہ رجب کا مہینہ تھا۔ یہ دونوں مہینے مسلمانوں کے نزدیک روزوں سے زیادہ مشہور ہیں۔ ابھی جو مہینہ گزرا رجب کا مہینہ، اس کے متعلق لوگوں نے مسلمانوں نے اپنے درمیان یہ چیز رائج کر رکھی ہے کہ اس میں یہ روزہ خصوصی طور پر رکھنا چاہیے، اور اس دن روزہ رکھنے سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہزار روزوں سے بہتر ہے۔ ابھی جو شعبان کا مہینہ ہم پر گزر رہا ہے اور دوسرا دن ہے آج، اس شعبان کے متعلق جو مسلمانوں کے درمیان بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر ہے۔ اب ایک مسلمان کے لیے لازم کیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے اعمال انجام دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نیکیاں کرے، آزادانہ طور پر قرآن اور احادیث سے ہٹ کر اپنا کوئی اصول نہیں ہے مسلمانوں کا، اپنی کوئی نیکی نہیں ہے مسلمانوں کی، تو پھر کیوں کر ہم آزاد ہو سکتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے چاہیں اپنی نیکیاں اور اپنے روزے رکھیں، اپنے جو ہے صدقہ و خیرات کریں اپنے حج کے طریقے؟ کیا مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ حج ذی الحجہ کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں کرے؟ کیا مسلمانوں کو اجازت ہے کہ رمضان کے جو فرض روزہ ہے جو رمضان کا اس مہینے کو چھوڑ کر کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھے، فرض روزے؟ جب اس طریقے سے آزاد ہو کر نہ فرض روزے رکھے جا سکتے ہیں، نہ حج کیا جا سکتا ہے آزادانہ طور پر، اور اگر کوئی چاہے کہ میرے اوپر جو ہے 2.5 لاکھ روپے زکات عائد ہوتی ہے، لازم آتا ہے، نہیں میں 2.5 لاکھ نہیں دوں گا، میں 2 ہی لاکھ دوں گا، کیا کسی کو اجازت ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اس طریقے سے اپنا اصول بنا لے؟ جب ہم یہ کہیں گے کہ معاملات میں کہ اس کو اجازت نہیں ہے، تو پھر ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا اور یہ کیسے سوچ لیا کہ مسلمانوں کو روزے کے متعلق کہ وہ شعبان میں جس دن کا روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور رجب کے مہینے میں جس دن کا روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں آزادانہ طور پر، اس کی کیسے مسلمانوں کو اجازت ہو سکتی ہے؟ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، یعنی رمضان کا جو معاملہ ہے روزے کا وہ تو سارے مسلمان اس پر متفق ہیں، اور سارے مسلمان اس چیز کو جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، اور اس کے رکھے بنا کسی مسلمان کے لیے رب الجلال کی خوشنودی جو ہے اس کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کے علاوہ کوئی شخص جو ہے روزہ رکھنا چاہتا ہے رمضان کے روزے کے علاوہ، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی رہنمائی ملتی ہے، تعلیمات رسول علیہ السلام کے اندر اس کی بھی رہنمائی ملتی ہے کہ ایک مسلمان رمضان کے روزوں سے ہٹ کر اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ کن دنوں کا روزہ رکھے گا اور کن مہینوں کے اندر روزہ رکھے گا اور کس دن کا خاص کر کے روزہ رکھے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے متعلق بتاتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں جو نفلی روزہ رکھنا ہے وہ 6 دن کا روزہ مسلسل ایک انسان رکھے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، کہ رمضان کے بعد جو پہلا مہینہ عید والا مہینہ آتا ہے شوال کا، اس میں اگر ایک مسلمان 6 دن کا روزہ رکھتا ہے اور اضافے کے طور پر، تو یہ اس کے لیے پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہوگا اور اس کے حق میں پورے سال کا روزہ رکھنا لکھ دیا جائے گا۔ یہ
शव्वाल के महीने में, ईद के महीने में 6 दिन का रोजा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सुन्नत है। तो मुसलमानों को क्या चाहिए कि ईद के महीने और ईद वाले महीने में 6 दिन का रोजा रखना चाहिए, जिसका एहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसके तालीमात मुसलमानों के लिए। उसके बाद महीना हमारा आता है दिलकादा का। तो दिलकादा के महीने में खुसूसियत के साथ किसी रोजे की तरफ रहनुमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी नहीं की है। तो अगर एक मुसलमान आकर दिलकादा के महीने में कोई खुसूसी रोजा रखना चाहता है तो फिर उसको इजाजत नहीं है कि वो किसी दिन को खास करके रोजा रखे। फिर उसके बाद महीना हमारा आता है दिलहिज्जा का महीना आता है। दिलहिज्जा का कौन सा महीना है? ईद बकरा ईद वाला महीना है। दिलहिज्जा ये बकरा ईद वाला महीना है। बकरा ईद वाले महीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के मुताबिक ये बताया है कि कोई शख्स अगर रोजा रखना चाहता है या कोई शख्स अगर नेकी करना चाहता है तो उसके लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो बकरा ईद से पहले, बकरा ईद के दिन से पहले जो 9 दिन है हमारे, बकरा ईद से पहले जो 9 दिन है हमारे, 1 दिलहिज्जा, 2 दिलहिज्जा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 दिलहिज्जा जो है बकरा ईद से पहले जो 9 दिन है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इन दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को और दिनों के मुकाबले में जो अमल किया जाता है सबसे ज्यादा महबूब और सबसे ज्यादा पसंदीदा होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद भी जो है ये जो और दिनों में अगर किया जाएगा तो वो भी इन दिनों में किए गए अमाल से कमतर होगा क्या? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, कि हाँ, इन दिनों में रखे गए रोजे और इन दिनों में, इन 9 दिनों में की गई इबादतें, कुरान की गई तिलावतें कुरान की और किए गए सदका व खैरात अल्लाह तबारक व तआला को और दिनों में किए गए सदका से और दिनों में रखे गए रोजों से और दिनों में पढ़े हुए कुरान की तिलावत से जो है सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह तबारक व तआला को इन 9 दिनों के अंदर की जाने वाली इबादतें हैं। तो लिहाजा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 9 दिनों का मुसलसल रोजा रखा है। और सौम अरफा के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई है कि सौम यौम अरफा अहतसिब अल्लाह अन युकफ्फिर as-सनत allati qablahu वल्लती बअदहु, जो खुसूसी तौर पर जो 9वीं तारीख का रोजा है, यानी बकरा ईद से एक दिन पहले का जो रोजा है, उसके मुतालिक मैं अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखता हूँ कि इस रोजे के एवज जो शख्स रोजा रखता है, इस रोजे के एवज उसके 1 साल पिछले गुनाह माफ कर दिए जाए और 1 साल अगला गुनाह माफ कर दिया जाए। तो ये वो सुन्नती रोजे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरा ईद वाले महीने में मुसलसल 9 दिन का रोजा रखते थे। मुसलमानों को उन रोजों का एहतमाम करना चाहिए जिन रोजों का एहतमाम हमारे आपके पैगंबर हबीब जो है रसूल अल्लाह तबारक व तआला के महबूब पैगंबर ने जिन रोजों का एहतमाम किया है, मुसलमानों के जो है मर्दों को, मुस्लिम नौजवानों को और मुस्लिम बच्चियों को उन्हीं रोजों का खुसूसियत के साथ एहतमाम करना चाहिए। दिलहिज्जा का महीना गुजरता है तो मुहर्रम हराम का महीना आ जाता है। हमारे बहुत सारे नौजवानों को, बहुत सारे बच्चों को दिसंबर के बाद कौन सा महीना आएगा पता होगा, दिसंबर के बाद कौन सा महीना चलेगा और कैलेंडर में दिसंबर के बाद कौन सा महीना आता है इसका इल्म मुसलमानों को बखूबी होगा। लेकिन उनके अपने इस्लामी जो है साल की शुरुआत किस महीने से होती है और दिलहिज्जा के बाद बकरा ईद वाले महीने के बाद कौन सा महीना शुरू होगा इसका इल्म कतई तौर पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अपना ताल्लुक इस्लाम से नहीं जोड़ा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अपना ताल्लुक रब्बुल जलाल से नहीं जोड़ा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अपना ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं जोड़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से नहीं जोड़ा है। हमने जोड़ा है तो किससे जोड़ा है? हमने मगरिबी तहजीब से जोड़ा है अपने आप को, हमने मगरिबी जो है किरदार से अपने आप को जोड़ा है, हमने मगरिबी जो है जो मगरिब के जो ममालिक हैं, जो यूरोपियन ममालिक हैं, हमने उनकी तहजीब को जो है अच्छा माना है, उनकी तहजीब को आइडियल माना है, उनकी तहजीब को जो है नमूना माना है। इसलिए हमें उनकी तारीखें याद रहती है, इसलिए हमें उनके महीने याद रहते हैं, इसलिए हमें उनकी हत्ता कि हमें जो है फिल्मों के नाम याद रहते हैं, हमें फिल्मी अदाकाराओं के नाम याद रहते हैं, हमें फिल्मी हीरोइंस और हीरोज के नाम याद रहते हैं, हमें उनके अंदर विलेंस के नाम याद रहते हैं। हमें याद नहीं रहते तो क्या नहीं रहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें याद नहीं रहती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजें नहीं याद रहती। हमने अपना ताल्लुक नहीं जोड़ा। अब मुहर्रम हराम का महीना आता है, मैं उन रोजों के बारे में आपको बता रहा हूँ, मैं उन रोजों के बारे में आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाह रहा हूँ जिन रोजों का एहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अलावा अपनी जिंदगी में किया है। इन रोजों को बताने का मकसद ये है ताकि हम उन
روزوں کا اہتمام اپنی زندگی میں کریں اور ان روزوں کا اہتمام سے بچیں جن روزوں کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں کیا۔ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو یہ وہی محرم الحرام کا مہینہ ہے جس کو لوگ غم کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں، ماتم کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں، نہ جانے کتنی چیزوں کے نام سے جانتے ہیں جن کا تعلق اسلام اور شریعت سے نہیں ہے، جن کو صحابہ کرام نے عبادت کا مہینہ قرار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مہینہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ محرم، رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ رب الجلال کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے، محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے، جو مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں سے مشہور کر رہے ہیں، روزوں سے جوڑ رہے ہیں جس مہینے کو، آج مسلمانوں کے درمیان اس مہینے کی نسبت غموں سے ہے اور جو ہے رونے سے ہے، نواں خانیوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہر اللہ المحرم میں کثرت سے روزہ رکھنے کی تاکید آئی ہے اور خصوصی طور پر 9ویں تاریخ کو اور 10ویں تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے، جو سنتی روزہ ہے، جو نفلی روزہ ہے۔ اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے ایک سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے گا۔ اس کے بعد محرم الحرام سے لے کر محرم الحرام کے بعد خصوصی طور پر رجب تک کوئی روزے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ محرم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ سفر کا مہینہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر اس مہینے کے اندر کوئی روزہ نہیں۔ اس کے بعد مہینہ آتا ہے ربیع کون سا مہینہ آتا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں بھی کسی خاص دن کا روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد مہینہ کون سا آتا ہے؟ ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے۔ ربیع الثانی کے اندر بھی کسی خاص دن کے روزہ رکھنے کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ اس کے بعد مہینہ آتا ہے جمادی الاولیٰ کا مہینہ آتا ہے۔ جمادی الاولیٰ کے اندر بھی کسی خاص دن کے روزہ رکھنے کا خصوصی روزہ رکھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد جمادی آخر آتا ہے، اس کے اندر بھی کسی خاص قسم کے روزے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا مہینہ کون سا آتا ہے؟ رجب کا مہینہ آتا ہے۔ وہ رجب کا مہینہ آتا ہے جس میں مسلمانوں نے جو ہے بہت ساری جو ہے بدعات ایجاد کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ہٹ کر آزاد ہو کر کسی نے جو ہے کونے کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کر لیا، کسی نے جو ہے 27 اور 26 رجب کا روزہ رکھنے کی طرف اپنے آپ کو جو ہے اس کی طرف مائل کر لیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تعلیمات میں یہ چیز ہوتی تو اس کو بیان کیا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، حالانکہ اس سے کوئی ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے۔ تو رجب کے مہینے بھی خصوصی روزہ ثابت نہیں ہے۔ اب بات آ گئی وہ شعبان کا مہینہ جس میں ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، ابھی جس کا دوسرا دن ہے۔ شعبان کے مہینے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں دیکھا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ یصوم شہرین متتابعین، یہ دو مہینہ جو لگاتار ہے شعبان اور رمضان کا، ان دو مہینوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزہ رکھتے تھے، آخری ایک دو دن چھوڑ کر جو بالکل رمضان سے متصل روزہ ہے۔ تو اس میں جو خصوصی طور پر 15 شعبان کو یا شبرات کے نام پر جو روزہ رکھنے کی بات کہی جاتی ہے، یہ دلائل سے ہٹ کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کیا ہے؟ عائشہ نے بیان کیا کہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے رکھتے تھے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپناتے ہوئے، ان کو اپنا نمونہ مانتے ہوئے، ان کو اپنا پیغمبر مانتے ہوئے ان کی تعلیمات کے دائرے میں رہ کر نیکیاں کریں، ان کی تعلیمات کے دائرے میں رہ کر روزہ رکھیں۔ اگر ہم روزہ رکھنا بھی چاہتے ہیں تو شعبان کے مہینے کے اندر خصوصی طور پر روزہ رکھیں، اور یہی سلف صالحین کا یہی عمل ہے کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ داخل ہوتا، 15 شعبان نہیں، شبرات نہیں، جیسے شعبان کا مہینہ داخل ہوتا شروع ہوتا تو جو ہے وہ اکد المصائب، وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، وہ روزوں میں مشغول ہو جاتے، حتیٰ کہ بہت سارے سلف صالحین اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ تو شعبان کی مناسبت سے جو روزے کی بات کی جاتی ہے شبرات کے متعلق، تو وہ اس روزے کا کوئی ثبوت خصوصی طور پر نہیں ملتا۔ اگر کوئی مسلمان جو ہے اس کو اپناتا ہے اور رکھتا ہے اسلام بتا کر، دین بتا کر، تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن کے اندر کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ رسول علیہ السلام جتنا تمہیں دے اتنا ہی لو، اور جتنا جس سے تمہیں باز رکھے، جس سے تمہیں روکے، اس سے رک جاؤ۔ اور ایک دوسری چیز، یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہیں، اور ایک اور چیز، اگر ایک انسان روزے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی روزے مہینوں سے ہٹ کر جو نفلی روزے بتائے کہ ایک انسان اگر رمضان کے روزوں سے ہٹ کر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ایک روزہ اس کے لیے اور ہے۔ کیسا روزہ ہے کہ ہفتے میں جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھ لے۔ جمعرات اور سوموار کے روزے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ جمعرات اور سوموار کے دن بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں جمعرات اور سوموار کا روزہ اسی لیے رہتا ہوں، ہمیشہ جمعرات اور سوموار کا روزہ اسی لیے رہتا ہوں تاکہ جب میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میرے نیکیوں میں یہ لکھا جائے کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا گیا کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے تھا سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ سوموار اور جمعرات کا نفلی روزے کا اہتمام کرے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق طریق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے خلیل علیہ السلام یعنی میرے نبی نے مجھے 3 چیز کی وصیت کی ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمایا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں مہینے میں 3 دن کا روزہ نہ چھوڑوں۔ اور مہینے میں 3 دن کا روزہ کون سا ہے؟ وہ 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ۔ 13 عربی کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ نہ چھوڑا جائے، مجھے وصیت کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اگر سنتی روزہ رکھنا ہے، جس روزے کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر کیا ہے اور اپنے صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا ہے، تو ان روزوں کا اہتمام کریں۔ ہفتوں میں اگر اہتمام کرنا چاہتے ہیں سنت رسول کے مطابق تو جمعرات اور سوموار کا رکھا جائے۔ مہینوں میں اگر خصوصی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 13، 14 اور 15 جس دن رات بالکل چاندنی ہوتی ہے، بالکل اجالا ہوتا ہے، اس کو ایام بیس بولا جاتا ہے۔ تو یہ سنتی روزہ ہے۔ پھر اگر اس سے ہٹ کر ایک انسان بہت زیادہ روزہ رکھنے کا خواہش مند ہے رمضان کے علاوہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ سم یومن و افطر یومن، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو۔ یہ صوم داؤد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے نزدیک افضل الصیام صیام داؤد، سب سے بہتر روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا روزہ ہے؟ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ داؤد علیہ السلام نے ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اگر قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو مکمل طور پر ماننا چاہتے ہیں اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر روزے کے اندر جو ہے کسی قسم کی قسم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے، کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی، کسی قسم کا نقص نہیں چھوڑا ہے۔ ہمارے لیے سنتی روزہ رکھنا اور جو ہے نفلی روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں بڑے آسان ہیں۔ ہفتے میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں اس کی بھی ٹائم موجود ہے، مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں اس کی بھی ٹائم موجود ہے، اور پھر جو 12 مہینے مسلسل جو ہم سے گزرتے ہیں اس میں بھی کن روزوں کا اہتمام کرنا ہے اس کی بھی ٹائم موجود ہے۔ جب اتنے سارے روزوں کی ٹائم موجود ہے تو پھر ہمیں اپنی جانب سے ایک خاص دن کا روزہ رکھنے کی جو ہے ایک خاص دن کا روزہ رکھنے کی جانب اپنے دل کو اور اپنی زندگی کو کیوں ہم مائل کریں اور کیوں محسوس کریں، کیوں شمرات کا خاص کر کے روزہ رکھیں اور کیوں 27 اور 26 رجب کا روزہ رکھیں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قسم کے کسی روزے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں بدعات سے بچنا چاہیے، ہمیں شرک و خرافات سے بچنا چاہیے۔ کیوں بچنا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم دین کے اندر اپنی جانب سے کسی چیز کو ایجاد کریں گے، اپنی جانب سے کسی چیز پر عمل کریں گے آزاد ہو کر تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر، تو اس کا معاملہ جانتے کیا ہوں گے؟ وہ چیز نیکی نہیں شمار ہوگی، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے قبولیت کے دائرے میں نہیں آئے گی، بلکہ اس کا معاملہ جہنم سے جڑ جائے گا، اس کا معاملہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے جڑ جائے گا۔ اب کوئی شخص کہے گا ہم تو روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، کون سی برائی کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتلا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، یہ اصول ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ من صام یوم الشک فقد اصاب القاسم، من صام یوم الشک فقد اصاب القاسم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے
शाबान का जो आखिरी दिन होता है, शाबान के महीने का जो आखिरी दिन होता है, आखिरी दिन का मतलब 29 तारीख या 30 तारीख, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 29 तारीख को अगर जो है बादल हो जाने की वजह से तुम्हें चांद नजर नहीं आया, बादल हो जाने की वजह से तुम्हें चांद नजर नहीं आया, तो तुम्हें 30 दिन की गिनती पूरी करना, यानी शाबान को 30 दिन का मानना है और फिर अगला दिन रोजा नहीं रखना, रमजान का पहला दिन नहीं मानना। लेकिन हाँ, अगर तुम में से किसी ने उस दिन का रोजा रखा ये कहकर कि चलो अगर रमजान का महीना ना हुआ तो भी मैं रोजे से रहूंगा और रोजे पर मुझे थवाब मिल जाएगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये शक का दिन है, यानी क्लियर नहीं है कि रमजान का पहला दिन है कि नहीं है, ये शक का दिन है और चांद नजर नहीं आया, चांद नजर ना आने की वजह से जो अगला दिन होगा वह शक का दिन होगा। और जो शख्स उस दिन रोजा रखेगा इस इरादे से या चलो अगर रमजान का रोजा रमजान का दिन रहा तो भी ठीक है कि मुझे रमजान के रोजे में शुमार कर दिया जाएगा मेरा रोजा, और अगर रोजा नहीं रहा रमजान का तो फिर ये नफली रोजा होगा मेरे अपने, मुझे सवाब ही मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने रोजा रखकर नाफरमानी की है। तो बताइए जो हमारा और आपका ये सोच है, हमारी और आपकी ये सोच है, हमारा आपका जो नजरिया है कि क्या हम रोजे पर भी हमें आराम मिलेगा, क्या हमें रोजा रखने की वजह से पर गुजरान नाराज होगा? तो हाँ, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत होगी रोजा रखने में, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत होगी नेकियां करने में, तो हमें जो है उस पर अदाब मिलेगा और उसको नाफरमानी रसूल में लिखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सुन्नत रसूल अलैहिस्सलाम के करीब आने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम लोगों को कुरान की आयतों की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल जलाल की जो दीन, जो इस्लाम, जो शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा है, जो कानून उतारा है, उस कानून को मतलब कानून तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ मैं इस बात की तरफ भी रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा, कुछ वक्त मुझे लगता है कि कुछ वक्त है ताक़ीद नहीं हुई कि जो शुरात के मौके पर खास करके जो खुसूसी इबादत की जाती है उसके मुताबिक मैं कुछ मिनटों में आपके सामने उसकी वजाहत करता चला कि दिन का जो ताल्लुक है, दिन का जो ताल्लुक है रोजे के मुताबिक, अभी आपने सुना कि इस किस्म का कोई खास रोजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है। फिर उसके बाद जो रात जाग कर पूरी इबादत की जाती है और बहुत सारे नौजवान रातों में जो है आतिशबाजियाँ करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और जो है इस किस्म के जो है चीज़ें जलाते हैं और बहुत सारे घरों में जो है किस्म के पकवान पकते हैं जो है ताकि, और उसमें अकीदा ये होता है मुसलमानों का, जिन घरों में अच्छे खाने पकते हैं शुरात के मौके पर, उनका अकीदा ये होता है कि इस दिन जो हमारे बाप दादा इंतकाल कर गए हैं, उनकी रूहें आती हैं हमारे घरों के अंदर, उनकी रूहें मेहमान बनकर आती हैं, हम भी उसी में से थे, मेरा काम भी उसी में से है। अल्लाह ताला ने जो है कुरान हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जानने की तौफीक दी, तो अल्लाह ताला ने उन खुशनसीब बंदों में से बना दिया जिन खुशनसीब बंदों को रब्बुल जलाल ने तौफीक दी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझे। तो जब अल्लाह ताला तौफीक, तो हम भी उसी में से थे, हम भी पटाखे फोड़ते थे, मैं भी पटाखे फोड़ता था और हम में से बहुत सारे लोग भी ये सारी चीज़ें करते रहते होंगे, उनके घर में बहुत सारी चीज़ें पहले होती रहती होंगी, हो सकता है आज भी हो। तो मैं बताना चाहता हूँ ताकि वो लोग इन चीज़ों से बाज आ जाए, ये अल्लाह ताला को खुश करने की चीज़ नहीं है। और जो ये अकीदा रखा जाता है कि रूहें आएंगी, जब हम लोग पटाखा फोड़ते थे तो हमारे घर वाले कहते थे, हमारे नाना हमारे नानियाँ और हमारी खालाएँ कहती थी, हमारे मामू कहते थे कि मगरिब के टाइम जैसे शुरुआत होती थी शुरात की, कि बच्चों पटाखा मत फोड़ना, पटाखे ला के दे दी जाते थे, वही नाना वही मामू वही खालाएँ सारी चीज़ें तैयारियाँ कर देती थी, तो लेकिन मना करते थे कि पटाखे मत फोड़ना, नहीं तो वो जो रूहें आएंगी दादाओं की, वो जो रूहें आएंगी बाप दादाओं की, वो उनको बदबू महसूस होगी और वो लौट जाएंगे, फिर वो हमारे घर में नहीं आएंगे, दाखिल नहीं होंगी बदबू की वजह से, पटाखों की बदबू की वजह से। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ें जो हमें लिए ये गैर सही है। पहली चीज़ ये कि ये जो अकीदा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी है कि जो शख्स मोमिन होगा, जो शख्स मुत्तकी होगा, जो शख्स परहेजगार होगा, जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ज़िंदगी गुजारता रहा होगा दुनिया के अंदर, वो जब उसका इंतकाल हो जाएगा
تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، اس کی روح علیین میں جا چکی ہوگی، اب علیین سے کوئی روح واپس آنے والی دنیا میں نہیں ہے۔ چاہے وہ شخص حادثات میں انتقال کیا ہو، چاہے وہ شخص ایکسیڈنٹ سے انتقال کیا ہو، چاہے وہ شخص سمندر میں ڈوب کر مر گیا ہو، چاہے وہ شخص جو ہے بلڈنگ گر جانے کی وجہ سے مر گیا ہو، چاہے موت کسی بھی وجہ سے آئی ہو، ایک مومن ہے مر گیا انتقال ہو گیا تو اس کی وہ علیین میں چلے گئے، اب علیین سے واپس آنے والی کسی کی روح نہیں ہے، اور کوئی بڑی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی گندگی کی طرف آنے والا نہیں ہے۔ ایک چیز یہ قرآن میں احادیث میں۔ اس کے بعد جو شخص فاسق ہے، فاجر ہے، جو کفار مشرکین ہیں، جو شرک کرتے ہیں دنیا میں، ان کا انتقال ہوتا ہے، قرآن حدیث بتاتا ہے کہ قرآن حدیث کے اندر کی روشنی میں کہ جب وہ ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی روحیں سجین میں چلی جاتی ہیں، ان کی روحوں کا عذاب ہوتا ہے نا، معاملہ عذاب ہوتا ہے، سجین میں چلی جاتی ہے، پھر وہ اس دنیا میں واپس آنے والی نہیں ہے۔ یہ جو روحوں کے آنے کا جو مسلمانوں کے اندر عقیدہ ہے شروعات کے موقع پر، یہ عقیدہ ان لوگوں نے ہمارے غیر مسلموں سے لیا ہے۔ جو چیزیں غیر مسلموں سے لی جائیں گی اس کا تعلق اسلام سے کہاں ہوگا، اس کا تعلق قرآن سے کہاں ہوگا، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کہاں ہوگا؟ لہٰذا ہمیں اپنے ذہنوں کو پاک کرنا چاہیے کہ جس کا انتقال ہو گیا اس کی روحیں آنے والی نہیں ہے۔ تو جو کھانے بنائے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ غلط عقیدہ ہے، اور غلط عقیدے سے جو چیزیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو اپنے ذہنوں کو ان بدعات اور ان غلط عقیدوں سے پاک کر لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز، جو بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں اور جو گھروں کے اندر لایا جاتا ہے تو بتایا جائے یہ مجوسیوں کے عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ آتش بازی کا اور آگ جلانے کا مجوسی جو قوم ہے، یہ جو ہے سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، یہ آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ آگ کی عبادت کرنے والے لوگوں نے ان لوگوں نے چیزیں ایجاد کی، ان لوگوں کی یہ چیزیں تھی، آج مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا اور پورے دھڑلے کے ساتھ یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے لوگ شبرات کے موقع پر، جس طریقے سے دیپاولی کے موقع پر دیے جلائے جاتے ہیں گھروں کے اوپری حصے پر، بالائی حصے پر، اور پورے گھر کو روشن کیا جاتا ہے۔ یہ دیے جلانا میرے گھر کے اندر خود جلے، میں آپ کو اور کسی اور کو کیا کہوں، میرے گھر کے اندر خود جلے ہوئے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے گھروں کو اور ہمارے گھروں کو پاک کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو ہے مجوسیوں کے عقیدے سے اپنے گھروں کو پاک کریں اور غیر مسلموں کے عقیدے سے اپنے گھروں کو پاک و صاف کر دیں۔ یہ دیا جلانے کی جو رسم و رواج ہم نے جو ہے غیر مسلموں سے لی، یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، مجوسیوں کے اپنے اعمال ہیں۔ تو آتش بازی اور دیے جلانا یہ تمام چیزیں جو ہیں مجوسیوں کی چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہمیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور غیر مسلموں کی مخالفت کریں، لہٰذا ہمیں ان قسم کی عبادتوں سے اپنے آپ کو جو ہے دور رکھنا ہے، پاک کرنا ہے۔ ایک اور چیز کہ شب قدر کا موقع ہوتا ہے تو کسی کے سر پہ ٹوپی نظر نہیں آتی، نوجوانوں کے سر پہ ٹوپی نظر نہیں آتی ہے۔ شب قدر کی رات ہوتی ہے، کوئی نوجوان مسجد کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ شب قدر کی رات ہوتی ہے، خواتین جو ہے چادر اوڑھ کر سو رہی ہوتی ہے۔ شب قدر کی رات ہوتی ہے جو رمضان کے آخری جو رات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کرا ہے کہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں سال ہر سال کی چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، بڑے مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں اس رات میں۔ اس رات میں مسلم نوجوان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ نہ سر پہ ٹوپیاں، نہ مسجد میں جو ہے کوئی عبادت، وہ رات سوتے رہتے ہیں، مسلم خواتین سوتی رہتی ہیں، اور اس رات میں کوئی عبادت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی شب رات آتی ہے، مغرب کے وقت پوری مسجد بھری ہوتی ہے، عشاء کے وقت پوری مسجد بھری ہوتی ہے، پوری رات پورا محلہ چراغا ہوتا ہے، پوری رات پورا محلہ جاگا کرتا ہے۔ یہ کون سی عبادت مسلمان اپنے اسلام سے ہٹ کر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی عبادت ہے جس میں مسلم خواتین اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی آیت ہے جس میں سارے لوگ جا کر رب الجلال کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو چیزیں اسلام کے مخالف تھی، شیطان نے ہمیں اسی راہ پر ڈال دیا ہے، اور جو چیزیں اسلام کے عین مطابق تھی، اس شیطان نے اور ابلیس نے ہمیں اسی راستے سے دور کر دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس راستے مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جس طریقے صحابہ کرام نے اسلام کو سمجھا، اس پر عمل کیا، الہ العالمین ہمیں اسی طرز پر اسلام کو سمجھنے اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری خواتین کو بدعات سے، خرافات سے اور
شرک سے اور شرک کی گندگیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو اسلام کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو نوجوان اور جو بوڑھے مسجدوں سے دور ہیں، الہ العالمین ان کو مسجدوں سے قریب آنے کی توفیق عطا فرما۔ جو نمازوں سے دور ہیں، جو روزوں سے دور ہیں، الہ العالمین ان کو اپنی عبادات کی طرف اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اندر جو قرآن سے دوری ہے، الہ العالمین جو احادیث رسول سے دوری ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری ہے، الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی جانب سے کسی چیز کو ایجاد کرنے سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمیں خرافات سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی جانب سے کسی دن کے خاص کر لینے سے، کسی دن کے خاص عبادت کر لینے سے الہ العالمین محفوظ فرما۔ کسی رات کو رات جاگنے کے خاص کر لینے سے الہ العالمین ہمیں محفوظ فرما۔ آمین وآخر دعوانا بارك الله لنا ولكم ورفع بياكم الى الحديث الحكيم انه تعالى جواد كريم